رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اس جنتی درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، پتے زبرجد کے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کیا فیضان، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے 4 نام تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صبر، اور اس کی جزا رب ہے عز و جل۔ روزہ اس مہینے میں چونکہ رکھا جاتا اور یہ صبر ہے، اس لیے ماہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کو ماہ مواسات بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بھلائی کرنا۔ مواسات مینز بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں رمضان میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا زیادہ کار ثواب ہے، اس لیے ماہ رمضان کو ماہ مواسات بھی کہتے ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ ماہ وسعت رزق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں رزق کی فراخی ہوتی، غریبی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس ماہ کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا بات ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں افضل ہوتی ہیں اور اس میں عبادت ہوتی ہے۔ ان تاریخوں میں بھی خاص ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرعید کی مخصوص تاریخیں ہیں، اس میں حج ہوتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر رمضان ہے۔ ہر دن عبادت، رمضان میں ہر وقت عبادت۔ کس طرح؟ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔
افطار کیا ہے؟ عبادت. افطار کے بعد بندہ مومن مسلمان یا عاشق رمضان یا عاشق رسول یا عاشق روزہ جو تراویح کا انتظار کرے گا، یہ بھی تو عبادت ہے. اچھا، تراویح پڑھ کر جو سحری کے انتظار میں یہ عاشق رمضان سوئے گا، یہ بھی عبادت ہے. سحری کرنا بھی عبادت ہے. بعض بیچارے وہ کم علمی کی وجہ سے بڑی بہادری کہ جی ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. او بھائی، سنت سے محروم ہو گیا تو یہ تو افسوس کا مقام ہے. تو سحری کھانا بھی عبادت. ماہ رمضان کی ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی. رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو فرض کی پابندی تو کرنی ہی ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان میں نفل عبادات بھی کرنی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھنی، جیسے تہجد. اب سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، 2 نفل پڑھ لیے باوضو ہو کر، سبحان اللہ، تہجد بھی ہو گئی. اشراق، چاشت، اوابین، کاش نماز توبہ بھی پڑھیں. یہ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے نا، 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، 72 مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے. اگر اس سے رہنمائی لینا تو ماہ رمضان کی ہر آن میں عبادت کس طرح مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عبادت ہوگی. اور ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے، یاد رکھیے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ماہ رمضان کے فیضان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں بعض جو رمضان میں مر جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے. ماہ رمضان کی زندگی بھی بابرکت ہے، ماہ رمضان کی موت بھی سعادت والی ہے. کیا بات ہے ماہ رمضان کی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے. جی ہاں، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، سبحان اللہ. اور شب قدر رمضان میں جسے علماء نے 27ویں شب کہا، اور فیضان رمضان میں وہ شب قدر کے بارے میں تفصیلی معلومات ہے، یہاں سے حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 27ویں کے بارے میں شب قدر کا کن کن بزرگوں نے کہا، اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اور اس کی عبادتیں کیا کرنی ہیں. اور شب قدر کے محرومین جو شب قدر میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، جو شب قدر میں بھی رب کی خاص رحمتیں نہیں پائیں گے، وہ بدنصیب کون ہے؟ ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی. تو ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور 27ویں شب ہے لیلۃ القدر، شب قدر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگر ہم شب قدر پانے میں کامیاب ہو گئے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب رب تبارک و تعالی کے کرم سے عطا ہو جائے گا. لیلۃ القدر، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 9 ورڈز. اس کو ملٹیپلائی کریں 3 سے. اچھا 3 سے کیوں کریں؟ لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا اور اس کے حروف ہیں 9 ضرب 3 جواب آیا 27. علماء کی کیا شان ہے. جی ہاں، دینی علماء بڑے ذہین ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 27 تو یہ اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے. اور حقیقت پتہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ بزرگوں نے کہا جس شب کی تو قدر کرے وہی شب قدر ہے. اللہ ہمیں قدر نصیب فرما دے. وہ حضرت میاں محمد بخش کڑی شریف کشمیر والے وہ کیسی بات فرماتے ہیں
پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگ والے آکارن کھلائے دروازہ بخشش منگ والے آکارن کھلائے دروازہ. جس شب کی ہم قدر کریں وہ شب قدر ہے، اور اگر رمضان کی راتوں کی قدر کریں تو کیا بات ہے. اور شب قدر جس کے بارے میں ہمیں علماء کہہ رہے ہیں کہ شب قدر ہے جو کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس میں اگر ہم عبادت کریں، مدنی چینل ہی دیکھ لیں، اس میں ہم رات بھر نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. جی ہاں، توبہ کرنا بھی عبادت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ماہ رمضان مبارک میں مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت سجا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا ماہ رمضان کے. اور سبحان اللہ، رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا. اب وہ 2 روزہ تراویح، تو 3 روزہ تراویح، تو 7 روزہ تراویح، تو 10 روزہ تراویح پڑھ کر فارغ ہو گئے. بھائی پورے رمضان میں رات تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. آپ قرآن ختم کر کے فارغ نہیں ہو گئے، سارے رمضان پڑھنی، اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے. تو ماہ رمضان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں 12 مہینوں کا اشارتاً ذکر ہے، مگر صراحتاً ود نیم، نام کے ساتھ ذکر صرف رمضان کا ہے. رمضان رمضان ہے. سبحان اللہ. سحری اور افطار کے وقت رمضان میں دعائیں قبول ہوتی، یعنی افطار کرنے کے بعد اور سحری کھا کر. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. رمضان 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 رمضان